بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسائل دعوت کا حصہ سوم، دعوتی اسلوب تدریس۔ کوئی بھی سبق پڑھائیں، اگر اس میں استاد یہ سمجھ لے کہ میں نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تدریس کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی رہنمائی بھی کرنی ہے اور ان کے اخلاق بھی سدھارنے ہیں اور انہیں عصر حاضر کے مشکلات اور چیلنجز سے آگاہ کرنا ہے اور اس کے مقابلے میں حکمت عملی دینی ہے، تو ہر سبق سے دعوت کا کام بھی لیا جا سکتا ہے، چاہے وہ تفسیر کا سبق ہو، چاہے حدیث شریف کا ہو، چاہے فقہ کا ہو، عقیدے، تزکیہ، دعوت، فرق و ملل، الہاد، یہ جتنے اسباق ہیں، ان اسباق کی تعلیم اور تدریس کے دوران دعوت کے اصول و قواعد اور دعوت کے اسالیب بھی بچوں کو پڑھائے جا سکتے ہیں۔ خصوصاً جب ہم کسی کتاب کے شروع میں کوئی جامع علمی مقدمہ پڑھائیں جو مختصر اور جامع ہو اور دعوتی تحریکی ٹچ کے ساتھ بچوں کو سمجھایا جائے، تو یہ ایک مؤثر دعوتی اسلوب تدریس ہے۔ مطالعاتی دورہ یہ بھی دعوت کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے۔ کثیر المقاصد سفر کیے جائیں جن میں تعلیم بھی ہو، تفریح بھی ہو، مطالعہ بھی ہو، دعوت بھی ہو، سوال و جواب بھی ہو، تربیت بھی ہو، عبادت بھی ہو۔ مثال کے طور پر اسلام آباد کا ٹور ہو جس میں یونیورسٹی کی سیر بھی کی جائے، میوزیم بھی دیکھے جائیں، پہاڑی علاقوں کی سیر بھی ہو، اہم علماء کی زیارت اور ملاقات بھی ہو، سیر کے دوران علمی نشستیں بھی ہوں۔ اسی طرح لاہور کا مطالعاتی دورہ تعلیمی، تفریحی، تاریخی، تحریکی مراکز دیکھنا، بہالنا، معلومات لینا اور ساتھ ساتھ کسی مربی کا تربیت کرنا، یہ مطالعاتی دورے یہ دعوت کے اسالیب اور وسائل میں سے بہترین وسیلے ہیں۔ چارٹ، وال پیپر اور سلائیڈز، یہ ہارڈ شکل میں بھی ہوتے ہیں اور سافٹ شکل میں بھی۔ ہارڈ شکل میں بڑے اچھے چارٹ ہیں جو دعوت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اسلام کا جامع تصور پر ہارڈ شکل میں چارٹ ملتا ہے، سافٹ میں بھی ہے، اصول دین پر بھی ہیں، اصول الدعوہ پر بھی ہیں۔ موسوعہ دلیل داعیہ کے اندر بڑے اچھے چارٹ ہیں جو سافٹ شکل میں بھی ہیں اور انہیں پرنٹ نکالیں تو وہ ہارڈ شکل میں بھی میسر آ سکتے ہیں۔ تو یہ خرائط، نقشے ہوتے ہیں اور سلائیڈز ہوتی ہیں، وال پیپرز ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم دعوت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑا اچھا چارٹ ملتا ہے، اخلاق حسنہ پر اچھے چارٹ ملتے ہیں، جامع چارٹ، عقائد پر بڑے اچھے چارٹس مل جاتے ہیں۔ ریڈیو چینل، ریڈیو کی افادیت ابھی تک ختم نہیں ہوئی، کیونکہ بہت ساری دنیا ایسی ہے جو اپنے سفر کے دوران، اپنے کام کاج کے دوران مسلسل نشریات سنتی ہے۔ تو ایف ایم ریڈیو پرائیویٹ چینل ہوتا ہے اور کوئی بھی ایف ایم ریڈیو چینل کھولا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا جا سکتا ہے، اور بہت سارے چینل یہ کام کر بھی رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے چینل ڈھیر سارے ہیں، الہدا کے چینل بھی ریڈیو چینل موجود ہے۔ ٹی وی چینل دو قسم کے ہیں، قومی ٹی وی چینل اور پرائیویٹ ٹی وی چینل۔ ٹی وی چینل کا ثبوت قرآن حدیث سے ملتا ہے، جیسا کہ فرعون نے کہا تھا کہ میں شہروں میں بندے بھیجوں گا، وہ سب لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے اور موسیٰ علیہ السلام سے مناظرہ ہوگا، پھر جو جیت جائے گا تو لوگوں کو اس کا علم ہو جائے گا۔ اسی طرح اذن مؤذن، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اعلان کیا گیا کہ کوئی بندہ چور ہے جس نے بادشاہ کا پیالہ چرا لیا ہے، تو اذن مؤذن سے بھی ایک ابلاغ کی کیفیت اور طریقے کا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح واقعہ ہدہد ہے۔ تو قومی چینل پر جو بڑے قومی چینل ہیں اور جن پر زیادہ تر خرافات ہوتی ہیں، الہاد ہوتا ہے، بے حیائی ہوتی ہے، وہاں پر دینی پروگرام کرنا خطرے سے خالی نہیں۔
البتہ دینی لوگوں کا اپنا ٹی وی چینل ہو تو اس میں کچھ چیزیں میسر آ سکتی ہیں، اگرچہ اس میں بھی حکومت سے لائسنس لینا پڑتا ہے اور اصول و قواعد ہوتے ہیں جن کی روشنی میں بندہ اپنا ذاتی ٹی وی چینل بھی مکمل طور پر مذہبی نہیں بنا سکتا، اس میں کافی چیزیں کافی احتیاطیں اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ تو مذہبی ٹی وی چینل کے فوائد بھی ہیں کہ عمومی نشریات ہوتی ہیں جس سے دین لوگوں تک پہنچتا ہے، لیکن اس میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں کہ یہ دعوت ہلکے درجے کی ہوتی ہے، اس میں کوئی بہت گہری تربیت، بہت بڑی علمی تربیت، بہت بڑی اخلاقی تربیت ممکن نہیں ہوتا، نہ کوئی مسلسل تربیت ممکن ہوتی ہے، یہ ایک یک طرفہ ابلاغ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ثانوی چیز ہے، کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ ٹی وی چینل سے دور دور تک اسلام پھیل جائے گا۔ اسلام ایسے نہیں پھیلتا، اسلام دعوت کے ساتھ ساتھ تربیت سے پھیلتا ہے۔ بطور نمونہ پیغام ٹی وی چینل کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ دیکھیں، اس کے 2000 ویڈیوز ہیں اس میں اور 5000 سبسکرائبر ہیں۔ سوشل میڈیا جیسے فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، ٹیلی گرام، انسٹاگرام، یہ لوگوں کے باہمی رابط کے بہت بڑے ذرائع ہیں۔ ان ذرائع کے ذریعے بھی دعوت کا کام بہت اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ بطور نمونہ مجلس التحقیق الاسلامی کا واٹس ایپ گروپ دیکھا جا سکتا ہے۔ اسلامک ریسرچ اسکالرز کا ایک گروپ ہے، وہ بھی بڑا اچھا گروپ ہے، اور اسی طرح رد الحاد اور شبہات جدیدہ پر ایک بہت اچھا گروپ ہے، واٹس ایپ گروپ۔ تو سوشل میڈیا بھی دعوت اور تبلیغ کا بہت مؤثر وسیلہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی کمزوریاں ہیں کہ اس میں بات بہت زیادہ تفصیلی نہیں ہو سکتی، مختصر بات اور بہت ہلکے درجے کی بات ممکن ہوتی ہے۔ موبائل اپلیکیشنز میں بھی دعوت کا کام کیا جا سکتا ہے۔ گوگل پلے اسٹور سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی، ترجمے کی، تفسیر کی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں، حدیث شریف کی، نماز کی، فقہ المحن کی، یعنی مختلف جو شعبوں کے لوگ ہیں ان کے لیے الگ الگ موبائل اپلیکیشنیں تیار کی گئی ہیں۔ اذکار اور اسلامی کتب کی موبائل اپلیکیشنیں ہیں۔ سب سے اہم ایک اپلیکیشن اسلام 360 ہے، تو اس میں مختلف مکاتب فکر کی تفاسیر اور احادیث کے مجموعے اور بہت ساری کتابیں اس میں شامل ہیں۔ اس ایپ کے اندر جہاں بہت سارے فائدے ہیں وہاں نقصانات کا بھی اندیشہ ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ ہلکے درجے کا پڑھا ہوتا ہے تو وہ مختلف چیزیں پڑھتا ہے تو وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچتا اور پھر مشکل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر سافٹ ویئر بھی ہیں، جیسے مکتبہ شاملہ عربی یا مکتبہ شاملہ اردو، یہ بڑے اچھے سافٹ ویئر ہیں، یہ بھی دعوت کی تیاری اور دعوت کے پیش کرنے کا بہت بڑا وسیلہ بن سکتے ہیں۔ یوٹیوب چینل، یوٹیوب ویڈیوز، یہ بھی دعوت کا بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ پرانے دور میں منتخب ویڈیوز ہی ملتی تھیں، لیکن اب ویڈیوز کا ایک جہان ہے، ایک سمندر ہے جس کے اندر سے اپنی پسند کی ویڈیو سرچ کی جا سکتی ہے اور اسے آسانی سے کسی دوسرے تک پہنچایا بھی جا سکتا ہے، سلیکشن کی سہولت ہے۔ تو یہ قدیم کیسٹوں، سیڈیوں کا متبادل ہے۔ یوٹیوب ایک خطرناک ذریعہ اور وسیلہ ہے، اس میں وقت، موضوع اور ضرورت کی تحدید کیے بغیر اس کو استعمال کریں گے تو یہ بہت بڑا نقصان کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، اور اگر اسے ایمان اور اخلاق کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس سے فائدے بھی ہیں۔ بیانات سنیں، علمی کورسز دیکھیں، یوٹیوب پر بہت بڑے بڑے کورسز موجود ہیں، تکنیکی کورس ہیں، پیشہ ورانہ کورس ہیں، تعلیم بھی ہے، تذکیر بھی ہے، مباح تفریح بھی ہے، اس پر منفی تفریح بھی ہے، اسلامی معلومات بھی ہیں، عصر حاضر کا فہم بھی ہے، لیکچرز بھی ہیں، خبریں بھی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بشری مہارتوں پر ٹیوٹوریل، یہ بھی دعوت کا ذریعہ ہے۔ بشری مہارتوں سے مراد ہیومن ڈیولپمنٹ،
یعنی انسانی عقلی صلاحیتوں کی نشو و نما، انسانی معاشرتی صلاحیتوں کی نشو و نما، انسان کی ذاتی زندگی کی نشو و نما، تنظیم حیات، ادارت الذات، ہیومن مینجمنٹ، اسی طرح مکالمے کی مہارتیں، قیادت کی مہارتیں، ادارت کی مہارتیں، دوسروں پر اثر انداز ہونے کی مہارتیں، قوی شخصیت کی مہارتیں، ایجابی تفکر، فن مطالعہ، مشکلات کو حل کرنا، پرابلم سالونگ، ابلاغی مہارتیں، یہ ٹیوٹوریل یہ بھی سکھائے بھی جا سکتے ہیں اور ان بشری مہارتوں کے سکھانے میں دعوت کا کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو قاسم علی شاہ یہ بشری مہارتیں سکھاتے ہیں، لیکن وہ مذہبی اور دینی بنیادوں پر نہیں سکھاتے، وہ غیر مذہبی بنیادوں پر سکھاتے ہیں۔ موسوعہ دلیل داعیہ کے اندر 1-2 جلدیں ایسی ہیں جو بشری مہارتوں پر مواد پیش کرتی ہیں۔ الدعوہ فنون و مہارات بھی کتاب اچھی ہے۔ دعوہ سکلز ویب سائٹ ہے، اس میں بھی بشری مہارتوں پر بڑا اچھا مواد ہے۔ تو یہ تیسرا ہمارا ویڈیو تھا اس موضوع پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔